للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحميد والمجيد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ایک مرتبہ آواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دیوانی کا مہینہ ہے تو اس کے متعلق چند منٹوں کی ہماری گفتگو، چند لمحات جس میں تمام طلباء کی پوری توجہ کی ہے۔ جس پاک ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یحسب الرجل بحسب دینہ، ٹھیک ہے، یحسب الرجل بحسب دینہ۔ آپ لوگوں نے گرامر سنی ہو تو قاری صاحب سے سنی، صیغے سننے ہو تو آپ سے سنی، بہت اچھے انداز میں آپ گرامر بھی بیان کر رہے تو اچھا مفہوم بیان۔ یحسب الرجل بحسب دینہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کے مرتبے کے مطابق جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے یا جتنا اس کا مرتبہ ہوتا ہے اس کے مرتبے کے مطابق اس کو آزمایا جاتا ہے۔ بات سے سمجھے یہ بات، جس انسان کا جتنا بڑا رتبہ ہوگا، جتنا بڑا مرتبہ ہوگا، اللہ کے حضور اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہوگی۔ بات سمجھے؟ اس کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور کا مرتبہ ساری کائنات میں سب سے بڑا ہے۔ کائنات میں، اللہ کائنات میں نہیں ہے، وہ کائنات میں ہو اس چیز سے وہ پاک ہے۔ اگر کہیں گے نا اللہ کائنات میں ہے تو پھر یہ کائنات ظرف بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ ایک مکان کی شکل بن جائے گی کائنات، اور ہے بھی مکان کی شکل، اور پھر اللہ مکان میں آ جائے گا تو وہ اس سے پاک ہے۔ اس وجہ سے کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ اس وجہ سے آزمائش بھی سب سے بڑی کس کی ہے؟ یہ ہے نبی علیہ السلام۔ اور دوسرے نمبر پر سب سے بڑا مرتبہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نے آزمایا کیا، مختلف طریقوں سے، مختلف شکلوں سے، مختلف آیات
سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. ان میں سے ایک آزمائش آپ کے ہاں بیٹا ہوا سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں. کتنی؟ ایک کا نام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری کا نام حضرت سارہ رضی اللہ عنہ. اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ. اب یہ دونوں کی آپس میں ہر میں چپکلش رہے. دونوں کی آپس میں بیویوں اور یہ ہوتا رہتا ہے. بات سمجھ آ گئی نہیں ہے؟ یہ فطرتاً عادتاً ایسے ہوتا رہتا ہے. لیکن جب یہ کیفیت انبیاء علیہ السلام کے گھر میں ہو تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی اللہ کا کوئی نہ کوئی کرشمہ ہوتا ہے. اللہ کچھ دکھانا چاہتا ہے اور اس کے لیے کچھ اسباب ظاہر کر دیتا ہے جس سے وہ چیز ظاہر ہو جائے. ورنہ انبیاء علیہ السلام ہو یا ان کی ازواج مطہرات ہو تو وہ فطری طور پر ان چیزوں سے مبرہ ہوتی ہیں، منزہ ہوتی ہیں. لیکن رب کائنات کی ایک منشا ہوتی ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے، اس کے تحت ایسے معاملات ظاہر. کچھ دن گزرے تو اللہ پاک نے حکم دے دیا سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو آپ اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے لخت جگر اسماعیل کو فلاں مقام پر چھوڑ کر آ جائیں. یہ بات سمجھنے کی جو میں نقطے کی بات کر رہا ہوں، چھوڑ کر آ جائیں. اور اکیلے وہاں آپ کو رات رہنے کی اجازت نہیں ہے، پورا دن رہنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں اس جگہ پر ایک معصوم بچہ جو دودھ پیتا چند دنوں کا، کیا چند دنوں کا، اور ایک عورت تنہا اکیلی. جبکہ عورت کو اکیلا چھوڑنا اسلام میں منع ہے. آپ نہیں چھوڑتے. عورت اکیلی حج کے لیے نہیں جا سکتی، عورت اکیلی عمرہ کرنے کے لیے نہیں جا سکتی، عورت اکیلا سفر نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا اس کا کوئی محرم نہ ہو. یہ شریعت ہے، شرعی قانون ہے، شرعی اصول ہے، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. کیا کس کا بنایا ہوا قانون ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ کوئی عورت اکیلے حج نہیں کر سکتی، اکیلے عمرہ نہیں کر سکتی. کل میں علامہ صاحب ایک میسج پڑھ رہا تھا، کسی کا میسج آیا ہوا تھا جی وہ گوشت کھانا تو ابراہیم کی سنت یاد ہے ہم لوگوں کو، بیویوں کو اکیلے چھوڑنا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت. گوشت کھانے والی سنت تو ہمیں یاد ہے، لیکن بیویوں کو تو ہم نے اکیلے کبھی نہیں چھوڑا، تو ان کو اکیلے بھی چھوڑ لینا چاہیے تاکہ یہ بھی سنت ادا ہو جائے. کل کا ایک میسج پڑھا، یاد رکھو عورت کو تنہا چھوڑنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، تنہا سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تنہا عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تنہا حج کرنے کی اجازت نہیں دیتا.
تنہا کہیں سفر میں جانے کی عورت کو اجازت نہیں دیتا، مگر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ یہ میرا بنایا ہوا قانون میرا ہے، میں اسے بنا بھی سکتا ہوں اور اسے توڑ بھی، اس میں ترمیم بھی کر سکتا ہوں، اس میں کمی بیشی بھی کر سکتا ہوں۔ اوروں کے لیے قانون ہے، آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی اور اپنے دودھ پینے والے بچے کو اس جگہ اکیلے اور تنہا چھوڑ کر آ جائیں جہاں بظاہر انسانیت کا نام و نشان نہیں، کوئی انسان نہیں وہاں پر، جہاں آج آب زمزم موجود ہے۔ یہ جنگل تھا، جنگل، اور اتنا بڑا جنگل تھا کہ جس میں درندے، شیر، چیتے، بھیڑیے یہ اس میں عام ہوتے تھے، اور اس جگہ سے گزرنے کے لیے جہاں آج آب زمزم موجود ہے یا مسجد حرام موجود ہے یا مقام ابراہیم موجود ہے، یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے گزرنے کے لیے 100 اونٹ جمع ہوتے، 50 اونٹ جمع ہوتے، ایک قافلہ بنتا اور مکمل قافلہ بن کر پھر اس جگہ سے دن کو گزرتے، رات کو نہ گزرتے کہ کہیں کوئی ڈکیتی نہ مار دے یا کوئی درندہ نہ کھا جائے، تو دن کو گزرتے، وہ بھی قافلے کی شکل میں، اکیلے نہیں گزرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا کہ جہاں دن کو بھی گزرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، رات تو دور کی بات ہے، دن کو گزرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، جہاں درندوں کا گھر ہے، شیروں کا گھر ہے، جہاں چیتوں کا گھر ہے، جہاں بھیڑیوں کا گھر ہے، جہاں اژدہا کا گھر ہے، سانپوں کا گھر ہے، جہاں لوگ دن کو نہیں گزرتے، اس مقام پر اے میرے خلیل اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آ جاؤ، تمہیں وہاں رہنے کی ایک رات کی اجازت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، بڑی بات ہے، اکیلے تن تنہا کسی عورت کو ایک جنگل میں چھوڑ دینا جہاں پانی نہ ہو، پینے کے لیے، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، پہننے کے لیے کچھ اسباب نہ ہو، وہاں جا کر اپنی بیوی کو چھوڑ کر آ جاؤ، اپنے بچے کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ آگے کون تھے؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے یہ نہیں عرض کیا ہماری تعالیٰ کیسی بات کر رہے ہیں، تو رب ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، اور تو مجھے اپنا دوست کہتا ہے، میں تجھے اپنا دوست کہتا ہوں، تو مجھے اپنا دوست کہتا ہے، تو مجھے اپنا رازدان کہتا ہے، تو نے مجھے اپنے بہت سارے راز دیے ہوئے ہیں، اور میں تو تیرے بہت قریب ہوں اور تو میرے بہت قریب ہے۔ کیا دوستی کا تقاضا یہی ہے کہ میں اپنی بیوی اور بچے کو اکیلے تنہا چھوڑ کر آ جاؤں؟ نہیں، کوئی شکوہ نہیں کیا، بالکل نہیں شکوہ کیا، قول آخر نہیں ہے اس میں، دوسری بات نہیں ہے اس میں، چپ سے بیوی کو لیا اور بچے کو لیا اور کہاں پہنچے؟ جہاں آج آب زمزم پہنچے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا تھوڑا سا توجہ کرنا اس بات پر، جہاں پر پہنچے چند کھجورے، تھوڑا سا مشکیزے میں پانی اور چند چیزیں کھانے کی، یہ ساتھ بھی، اور کوئی ذخیرہ نہیں ہے، کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، چل پڑے اور کہاں پہنچے؟ بولو، جہاں آج
जहाँ पहुँचे, बीवी को बिठा दिया, बच्चे को बिठा दिया। बिठाने के बाद कहा कि यही तुम्हारा मकाम है, मस्कन है, तुमने यहाँ रहना है, तुमने यहाँ रहना है। अब हुआ क्या, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा ने देखा तो चुप, ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ अकेले तन्हा, आपने फरमाया हाँ तन्हा। अब यहाँ दो बातें की हज़रत महाजिरा रज़ियल्लाहु तआला, ये सबक है हमारे लिए। एक बात ये की, अगर आप अपनी मर्जी से छोड़कर हमें जा रहे हैं, अपनी मर्जी से, उस जगह पर जहाँ इंसान जिंदा नहीं रह सकता, इंसान जिंदा यार, जिसको खाने के लिए नहीं मिलेगा, जिसको पीने के लिए नहीं मिलेगा, जिसको कोई असबाब मुहैया नहीं होंगे, हर तरफ से खतरा ही खतरा हो जान का, तो वो जगह ही ऐसी है। तो अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक हमें छोड़कर जा रहे हैं तो फिर वजह बताएं, किस वजह से छोड़ रहे हैं? एक ऑप्शन, इल्लत बताए, सबब बताए। दूसरी वजह, दूसरा अल्लाह हमारा का, अल्लाह हमारा का, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। अगर तो अल्लाह ने हुक्म दिया है तो फिर फफ़अल मा तु'मर, फिर आप करें जो आप जिस चीज़ का आपको हुक्म दिया, फिर आप वही करें। अगर अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, क्यों भाई? इसलिए कि अगर खुदा ने आपको हुक्म दिया है, फिर हमें यकीन है कि खुदा हमें कभी ज़ाय नहीं करेगा, खुदा हमें कभी ज़ाय नहीं करेगा। ये जंगल के परिंदे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये जंगल के डगेट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये जंगल की चीज़ें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे मकाम पर जहाँ पानी नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, अगर हुक्म खुदा ने दिया है तो फिर ये वजूद भी उसी का दिया हुआ है, ये ज़िंदगी भी उसी की भी दी हुई है। फिर हमें यकीन है कि ला युज़य्यउना, वो कभी भी हमें ज़ाय नहीं करेगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया नाम, ऐसी बात है कि रब ने मुझे हुक्म दिया, मैं अपनी मर्जी से छोड़कर नहीं गया। हज़रत महाजिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, आप तशरीफ़ ले जा सकते। अब आपका मामला नहीं रहा, अब मेरा और रब का मामला है। बात समझ आ गई या नहीं आई? आप चले ना तो थोड़ा सा आगे चले, जैसे यहाँ से लेकर जवेशा का देरा है, इतना सारा सफ़र तो चले तो आगे झाड़ी थी, झाड़ियाँ समझते हो, कांटेदार झाड़ी। जैसे ही झाड़ी के करीब पहुँचे ना, इस तरफ सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा झाड़ी की इस तरफ थोड़ा सा जो है उनसे ओझल होकर कि बच्चे नज़र ना आए और मुझे ना देखें, तो पीछे होकर यूँ रुख किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बच्चों की तरफ देखा, तो देखने के बाद एक बात कही हज़रत इब्राहीम, तो कुरान पाक में वो बात कौन सी थी? रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, क्या बात समझिए आप लोगों को? रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, ऐ हमारे रब, लियुक़ीमुस्सलाह, ये जो जगह है ना,
حرم کعبہ ہو گیا، مقام ابراہیم ہو گیا، مقام صفا ہو گیا، مقام مروہ ہو گیا، مقام آب زمزم ہو گیا، یہ جتنے مقامات ہیں ان مقامات کو ایسا بنا دے یقیم الصلاۃ کہ لوگ یہاں نماز آ کر قائم کریں۔ تھا تو جنگل، تھا تو جنگل، تھا تو بیابان، تھا تو درندوں کا گھر، اور تھا تو شیروں کا گھر، اور تھا تو بھیڑیوں کا گھر، جہاں دن سے گزرنا مسئلہ بنتا تھا اور نہ امیدی کی کرن تھی کہ کبھی یہ آباد ہوگا، مگر آپ نے جو دعا مانگی فرمایا لیقیم الصلاۃ، کیا یہ جو بڑی بڑی جھاڑیاں ہیں اے میرے رب ان کو ختم کر دینا، یقیم الصلاۃ، یہاں لوگ کیا کریں؟ نماز کو قائم کریں، مرکز نماز بن جائے، مرکز توحید بن جائے، مرکز رسالت بن جائے، اور مرکز تلبیہ و تحلیل بن جائے، اور مرکز عبادت بن جائے، مرکز سجود و رکوع بن جائے، اور وہ مرکز بن جائے جہاں ایک نماز 1,00,000 کا ثواب ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ نے وحی کے ذریعے کہا، یہ جبرائیل نے آ کر بتایا، ایسا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نظر فراست سے دیکھا کہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، رب کی منشا یہ ہے کہ یہ آباد ہوگی اور یہ شہر سب سے بڑا شہر بنے گا، یہ بستی سب سے بڑی بستی بنے گی، یہ مقدس سب سے بڑی مقدس جگہ بنے گی، اور یہاں رش سب سے بڑا رش ہوگا، یہاں کا پانی سب سے پانیوں سے زیادہ میٹھا پانی ہوگا۔ آپ جانتے تھے، اسی کو کہتے ہیں علم غیب کہ انبیاء علیہ السلام کو رب کائنات نے جو عطا اسی کو کیا کہتے ہیں؟ علم غیب، علم الغیب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم الغیب، جو رب کائنات نے اپنے بندوں کو عطا کیا، اپنے بندوں کو عطا کیا۔ اب نفی ہوتی ہے دو چیزوں کی، آپ نے مجھے سمجھانا کہ روٹاشا صاحب اور آپ کی مدرس ہے پورا دور حدیث کیا ہوگا، آپ دونوں نے مل کر مجھے یہ بات سمجھانی ہے۔ علم الغیب دو لفظ، کیا غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو نظر نہ آئے، یہی ڈیفینیشن ہے نا بھائی، یہی تعریف ہے نا، جو نظروں سے اوجل ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیب۔ جو نظروں سے اوجل ہو اس کو کہتے ہیں غیب۔ اس چیز کا آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کہتے ہیں میں نے غیب کو جان لیا۔ میں اتنی باریک بات کر رہا ہوں کہ اگر جس کی سمجھ میں آ گئی نا تو میرا خیال میں وہ زندگی بھر کبھی جھگڑا نہیں کرے گا۔ بہت باریک بات کر رہا ہوں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ جو بولو، جو آنکھوں سے، اب ایک شخص کہتا ہے رب کو غیب کا علم ہے، انبیاء کو اولیاء کو نہیں، رب کو غیب کا علم ہے، مطلب یہ ہے کہ رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی تھی، رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی تھی، اس پر اس کا ظہور ہوا تو کہہ دیا کہ رب کو غیب کا علم ہے۔ اگر تو بات ہے ایسے کہ رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی تھی، پھر اس چیز کا ظہور رب پر ہوا، اس کو کہتے غیب۔ اگر یہی معنی ہے غیب کا تو پھر انسان
اس طرح کا ذہن رکھنے والا وہ تو کافر ہو جائے گا، وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے جو کہے کہ رب سے کوئی چیز غائب ہے تو رب سے تو کوئی چیز غائب ہے نہیں۔ رب سے کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہے نہیں ہے۔ جب اس سے کوئی چیز غیب نہیں ہے تو پھر غیب کا تصور رب میں کیسے ہوگا؟ جب ہے ہی اس کی چیز سامنے، ہر چیز، کوئی چیز اس کے سامنے چھپی ہوئی نہیں ہے، جبکہ غیب اسے کہتے ہیں کہ وہ چیز کیا ہو، بولو، پھر پتہ چل جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام چھپ کر کہتے ہیں اے باری تعالیٰ، اس مرکز، جس مرکز کو میں دیکھ رہا ہوں، بظاہر تو یہ جھاڑیاں ہیں، لیقیم الصلاۃ، اس جگہ پر ایسی نظر کر دے، ایسی نظر کر دے کہ لیقیم الصلاۃ، کہ یہاں آ کر لوگ نماز ادا کریں، نماز پتا تھا نا آپ کو، ابھی کہہ رہے تھے نا۔ اچھا آگے کیا فرمایا؟ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، فَجْعَلْ مِّنَ النَّاسِ، فَجْعَلْ اجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اے باری تعالیٰ لوگوں کے دل، أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اس طرف پھیر دینا۔ جب لوگ تھے نہیں اس وقت، دل کہاں سے پھرتے؟ وہ تو جنگل تھا، وہ تو غیر آباد جگہ تھی۔ آپ فرما رہے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، ان کی خواہشات بھی اسی طرف ہوں، ان کے دل بھی اسی طرف جھک جائیں، ان کی نگاہیں بھی اسی طرف جھک جائیں، ان کے ظاہری اعضاء بھی اسی طرف جھک جائیں۔ وَارْزُقْهُمْ، اور جو یہاں آ جائے انہیں رزق بھی دینا، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کا رزق دینا۔ کس کا رزق دینا؟ بات سمجھ رہی ہے؟ کب کہہ رہے ہیں؟ جب وہاں انسانیت کا نام و نشان نہیں ہے، صرف 3 فرد موجود ہے۔ کتنے؟ 3 فرد، ایک بچہ، ایک عورت اور ایک مرد۔ اس جگہ پانی میٹھا نہیں ہے، پانی کڑوا ہے، لیکن آپ اگلی خبریں دے رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں اے باری تعالیٰ لوگ یہاں آئیں گے، آپ انہیں رزق دینا، کوئی یہاں سے خالی نہ جائے، اس لیے کہ یہ ایک نبی کا آستانہ بن چکا ہے، ایک نبی کا آستانہ بن چکا ہے، ایک نبی کے رہنے کی جگہ بن چکی ہے، نبی کا مسکن بن چکا ہے، یہاں نبی کا گھر بن چکا ہے، یہاں نبی کا قدم لگا ہے، یہ وہ بستی بن جائے گی جس میں نبی بستا ہے، اور یہاں کے لوگ آئیں، کوئی نبی کے دروازے سے خالی نہ جائے۔ اس وقت بظاہر خانہ کعبہ تو نہیں، اور بات خانہ کعبہ کی یہاں ہے ہی نہیں ہے، بات اس جگہ پہ کی ہو رہی ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی، اس جگہ کی وہ مسکن نبی بھی بنا اور مسکن ولی بھی بنا، مسکن نبی بھی بنا اور مسکن ولی بھی بنا۔ اگر دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کو تو مسکن نبی ہے، اگر دیکھیں حضرت اماں ہاجرہ کو تو یہ مسکن ولی ہے، مسکن ولی ہے۔ اب مسکن نبوت وہ تو دروازہ بند ہو جانا تھا، وہ تو دروازہ بند ہو جانا تھا۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ مسکن نبی خاتم الانبیاء تھے، آنا ہے، نبوت کا دروازہ بند تھا، یہ تو صرف اسی وقت تک کے لیے ہے جب تک نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ اللہ نے ایسا نہیں، وہاں ایک ولایت کا چشمہ بھی جاری کیا، وہاں ایک نبوت کا چشمہ بھی جاری کیا، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ نبوت کا دروازہ بند ہوگا مگر ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ ولایت کا دروازہ قیامت تک جاری رہا، اور دعا مانگی اے باری تعالیٰ جس جگہ
تیرے ولیہ کا قدم لگا، جس جگہ تیرے نبی کا قدم لگا، تمام لوگوں کے دل اس طرح پھیر دے اور اس میں برکتیں ہی برکتیں بنا دے اور یہ برکتوں کا مرکز و محور بنا دے۔ بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ یہ نہیں ہے سبحان اللہ۔ کوئی کہ جی ولیوں کے دربار پر جاتے ہیں، ولیوں کے مزار پر جاتے ہیں یا نبیوں کے مزار پر جاتے ہیں، نہ منہا نبیوں کے مزار پر جانا ہے، نہ منہا ولیوں کے مزار پر جانا ہے۔ ارے جہاں ولی کا مزار نہیں بنا، جہاں نبی کا وہاں مزار نہیں بنا، وہاں صرف قدم لگے ہیں، وہ بھی کچھ عرصے کے لیے، 15 سال کے لیے، 18 سال کے لیے، پھر وہاں سے کوچ کر کے وہ نبی اور ولیہ دونوں چلے گئے، صرف قدم لگے۔ رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا تحوی الیہم، اے باری تعالیٰ تمام لوگوں کے دل اس ولیہ کے مرکز اور نبیہ کے مرکز کی طرف کر دینا، کیونکہ یہ وہ مرکز بنے گا جہاں ہر موسم میں وہ پھل بھی ملے گا جس کی موسم نہیں ہے۔ زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ کیونکہ ولی اور نبی کے مرکز و محور کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں یہ نہیں ہوتا کہ آپ موسم میں جاؤ گے تو آپ کو چیز ملے گی، آپ بے موسم میں جاؤ گے تب بھی چیز ملے گی۔ وہ کیسے؟ قرآن عظیم قرآن مجید میں حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے استانے پر گئے، اس کے حضرت مریم علیہ السلام کے استانے پر گئے، ان کی چوکھٹ پر گئے، وہاں دو چیزیں پڑی۔ اس وقت 120 سال بعد کی حضرت زکریہ علیہ السلام کتنی؟ 120 سال۔ اچھا جب وہاں پہنچے نا تو توجہ کرنا اس طرف، وہاں دیکھا کہ گرمیوں کے پھل سردیوں والے، سردیوں کے پھل گرمیوں والے وہاں موجود ہیں، یعنی آم بھی موجود ہے، مالٹا بھی موجود ہے، دونوں موجود، آم بھی موجود ہے، مالٹا بھی موجود ہے۔ آم کس موسم میں ہوتا ہے؟ ابھی کون سا موسم ہے؟ اب آم ملے گا، مالٹا، اور سردیوں میں کون سا موسم ہوتا ہے؟ وہاں اس سردیوں میں آم ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اب حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پھل پڑے ہوئے ہیں، سردیوں کے بھی موسم والے بھی اور گرمیوں والے پھل بھی پڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے جب دیکھا تو حیران ہوئے، یہ کیا، اس پھل کی تو موسم تو نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ فوراً سوال کیا حضرت مریم علیہ السلام سے، یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے فرمایا انا لک ھذا، فرمایا یہ پھل اس طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ فوراً چوک اٹھے، ہم تو زندگی تو گزار رہے تھے لیکن تھوڑا سا اس طرف توجہ نہیں تھی، زندگی تو گزار رہے تھے لیکن اس طرف کیا 120 سال ہو گئی اور اولاد نہیں ہوئی، 120 سال عمر ہوئی، اولاد نہیں ہوئی۔ اگر اللہ اس اپنی مقرب بندی ولیہ کو سردیوں والے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں والے پھل سردیوں میں مہیا کر سکتا ہے تو پھر وہ رب 120 سال کی عمر میں مجھے بھی بیٹا دے سکتا ہے۔ اب یہ اولاد بھی پھل ہے، یہ بھی رزق ہے، کیا ہے؟ قرآن پاک کی روح سے یہ رزق ہے۔ اولاد کو قرآن نے رزق کہا ہے۔ آپ بولو کیسے؟ ہر وہ چیز
جس سے نفع حاصل کیا جائے اس کو رزق ہے. آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ہر وہ چیز جس سے نفع حاصل کیا جا سکے اسے کیا کہتے ہیں؟ اولاد سے نفع حاصل کیا جا سکے. کرتے ہیں نا ماں باپ اولاد سے نفع حاصل کرتے ہیں، تو اولاد کیا بنی؟ رزق. اور یہ وہ رزق قیمتی ہے دنیا میں جس کی مثال نہیں ملتی، دنیا میں جس کی مثال نہیں ملتی. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی، اے باری تعالیٰ اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو پھر 120 سال کی عمر میں جہاں میری بیوی بھی عائشہ کی عمر میں پہنچ چکی ہے جس میں بچہ نہیں ہو سکتا، میں بھی اس عمر میں پہنچ چکا ہوں جس میں بچہ نہیں ہو سکتا، مگر اگرچہ بے موسمہ تھے لیکن تو اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہی ہے نہیں ہے؟ وہ استانہ تھا کس کا؟ بلیا کا. مانگنے والا کون تھا؟ نبی. استانہ کس کا تھا؟ بلیا کا. مانگنے والا کون تھا؟ بلی. کس کے استانے پر؟ بلیا. مانگ رب سے رہا تھا اور رب سے مانگنا چاہیے، لیکن استانہ بلی کا تھا. استانہ ہم بھی کہتے ہیں استانہ بلی کا ہو، مانگ خدا سے ہو. خدا کی نظر ہماری طرف نہیں ہوتی، خدا کی نظر اپنے ولی کے چہرے کی طرف ہوتی ہے. اس کی وجہ سے خدا کہتا ہے جا تیرا کام میں نے کر دیا. سبحان اللہ. فجعل فیدۃ من الناس تهوی الیہم لعلہم آگے کیا ہے؟ یشکرون. لعلہم یشکرون. مجھے پوری امید ہے نا اللہ کا معنی کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب آخری قابل توجہ ہے یشکرون، وہ شکر کریں گے. کون شکر کریں گے؟ کبھی جن کا وجود ہی نہیں ہے، جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، جو ابھی گھر ہی نہیں بنا، جو ابھی بستی نہیں بنی. وہ درندوں کا گھر ہے، وہاں کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ نگاہ نبوت سے سب کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں رب کی منشا بھی یہی ہے، اور رب کی منشا میں میری منشا بھی یہی ہے. رب کی رضا ہے اور رب کی رضا میں میری رضا ہے. میں جو چھوڑ کر جا رہا ہوں ایسے نہیں جا رہا. نہ گھبراہٹ ادھر تھی، نہ گھبراہٹ ادھر تھی، نہ پریشانی ادھر تھی، نہ پریشانی ادھر تھی، کیونکہ وہاں بھی اللہ کی ولیہ تھی. وہ جانتی تھی کیسے نہیں چھوڑ کر جا رہے. جہاں اللہ کا نبی تھا جانتا تھا کہ میری اہلیہ کو اور میرے بچے کو رب کبھی ضائع نہیں کرے گا. اس کا جو حکم ہے وہ ہو کر رہے گا. اور اس نے پتہ نہیں یہاں کیا کیا کرنا ہے. یہاں مکہ بھی بنانا ہے، یہاں اس کے قریب مدینہ بھی بنانا ہے، اور یہاں بیت اللہ بھی بنانا ہے، اور یہاں بہت سارے کام لینے ہیں. یہ کائنات کا مرکز بننا ہے. اس کا کائنات سے دنیا کی بات نہیں کر رہا، کائنات کا کیا بننا ہے؟ آسمان والوں کا بھی یہی مرکز ہے اور زمین والوں کا بھی یہی مرکز. عزیز طلباء کرام، آپ چھوڑ کر چلیں گے ایک حصے کے بعد تشریف لائے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک طویل دستان ہے، لمبی دستان ہے. اس کے لیے بہت طویل وقت چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے کہ ہمارے جمعے کا موضوع بن جائے گا یہ آپ کے عاجزی اور انکساری ہے. لیکن ہم کون ہے کہ تقریریں کریں اور موضوع بن جائیں؟ بس یہ ان کا حسن ظن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم صحیح معنی تباہ کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ علیہ